یہ ہے کوہ-ای-نور، وہ ہیرا جس کی چمک نے بادشاہوں کو دیوانہ بنا دیا، جس کے لیے جنگیں لڑی گئی اور پھر آخرکار انگریزوں نے اسے چلاکی سے ہتھیا لیا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ کوہ-ای-نور کہاں سے آیا، اس کی اصل قیمت کیا ہے اور اس ہیرے کو انگریز بادشاہ کیوں نہیں پہنتے اور یہ کن کن بادشاہوں کے پاس رہا اور اس کا نام کوہ-ای-نور کس نے رکھا اور کوہ-ای-نور کو انگریزوں نے کیسے چرایا؟ کیا کوہ-ای-نور کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ کیا کوہ-ای-نور دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہے؟ آج میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جوابات دوں گا، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ کوہ-ای-نور تقریباً 1000 سال پرانا ہے اور کچھ ہسٹورین کے مطابق 5000 سال پرانا ہے اور اس کی ابتدا ہندوستان کے علاقے گولکنڈہ کے کانوں سے ہوئی۔ گولکنڈہ ساؤتھ انڈیا میں حیدرآباد کے قریب واقع ایک تاریخی قلعہ اور سلطنت کا دارالحکومت تھا، جو اپنی مضبوط فصیلوں، شاندار فن تعمیر اور ہیروں کی مشہور کانوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ ہیرا پہلی بار کاکتیہ خاندان کے دور میں دریافت ہوا تھا، اس وقت اسے سراجن کہا جاتا تھا۔ یہ ہیرا 13ویں یا 14ویں صدی میں دریافت ہوا اور پھر ہندوستانی بادشاہوں کے خزانوں کا حصہ بنا، مگر تب سے لے کر آج تک یہ ہیرا کئی سلطنتوں کے ہاتھوں میں جاتا رہا اور ہر بادشاہ نے اسے اپنی طاقت کی علامت سمجھا۔ یہ ہیرا سب سے پہلے کاکتیہ سلطنت کے خزانے میں تھا۔ 1300 CE میں سلطان علاء الدین خلجی نے دکن پر حملہ کر کے اسے دلی سلطنت میں شامل کر لیا اور پھر یہ ہیرا تقریباً 150 سال دلی سلطنت کے بادشاہوں کے پاس رہا۔ پھر 1526 میں بابر نے پانی پت کی جنگ میں فتح حاصل کر کے اسے مغل خزانے میں شامل کر لیا۔ پھر شاہ جہاں کے دور میں یہ تخت طاؤس کی زینت بنا اور بعد میں بادشاہ اورنگزیب نے اسے مزید چمکانے کے لیے تراش خراش کروائی۔ پھر 1739 CE میں جب نادر شاہ ایرانی نے دلی پر حملہ کیا تو اس نے دلی کا تمام خزانہ ایران منتقل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب نادر شاہ نے اس ہیرے کو دیکھا تو خود کو قابو نہ کر سکا اور کہہ اٹھا کوہ-ای-نور یعنی روشنی کا پہاڑ۔ دراصل کوہ-ای-نور فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ روشنی کا پہاڑ، اور تب سے ہی اس کا نام کوہ-ای-نور پڑ گیا۔ اور پھر نادر شاہ ایرانی کے قتل کے بعد اس کے ایک جنرل احمد شاہ درانی، جنہوں نے خود کو ایران کی سلطنت سے جدا کر دیا اور خود کو افغانستان کا بادشاہ ڈکلیئر کر دیا، اور یوں کوہ-ای-نور احمد شاہ درانی کے پاس آ گیا۔ پھر احمد شاہ درانی کے بعد کوہ-ای-نور ان کے بیٹے تیمور شاہ کے پاس آ گیا۔ پھر تیمور شاہ کے بعد اس کے بیٹے شاہ شجاع کے پاس آ گیا۔ شاہ شجاع کو اپنا تخت چھوڑنا پڑا، جس کی وجہ سے اس کو اپنے ملک سے بھاگ کر پنجاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس آنا پڑا، اور یوں 1813 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے شاہ شجاع سے کوہ-ای-نور مانگ لیا اور شاہ شجاع کو مجبوراً رنجیت سنگھ کو یہ ہیرا دینا پڑا، اور یوں کوہ-ای-نور کو رنجیت سنگھ نے سکھ سلطنت کے تاج میں جڑوا دیا۔ پھر 1849 میں جب انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کیا تو رنجیت سنگھ کا بیٹا دلیپ سنگھ، جس کی عمر صرف 10 سال کی تھی، انگریزوں نے معاہدہ لاہور کے تحت دلیپ سنگھ کو زبردستی کوہ-ای-نور سے دستبردار کروایا اور پھر اسے ملکہ وکٹوریہ کے حوالے کر دیا۔ یہ حقیقت میں ایک سیاسی چالاکی اور دھوکہ تھا، کیونکہ دلیپ سنگھ کم عمر تھا اور اسے مجبور کیا گیا تھا۔ اب کیا کوہ-ای-نور کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آج ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور ایران سبھی کوہ-ای-نور پر اپنا حق جتاتے ہیں۔ ہندوستان کہتا ہے کہ یہ ہیرا گولکنڈہ کے کانوں میں ملا تھا، لہٰذا ہمارا حق ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ یہ سکھ سلطنت کے بعد برطانوی راج میں آیا، اس لیے یہ پاکستان کو واپس ملنا چاہیے۔ افغانستان کا کہنا ہے کہ احمد شاہ درانی سے لے گیا تھا، تو ہمارا دعویٰ مضبوط ہے، لیکن برطانیہ کا موقف ہے کہ یہ ہیرا قانونی طور پر ان کے پاس آیا تھا، حالانکہ تاریخی حقائق تو کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ کیا کوہ-ای-نور منحوس ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جس مرد نے اسے پہنا وہ برباد ہو گیا، جیسے کہ نادر شاہ کو قتل کر دیا گیا، احمد شاہ ابدالی کی سلطنت ٹوٹ گئی، رنجیت سنگھ بیماری کے بعد فوت ہوا اور سلطنت ختم ہو گئی، دلیپ سنگھ زبردستی جلا وطن کر دیا گیا، اسی لیے برٹش شاہی خاندان میں صرف عورتوں کو یہ ہیرا پہننے کی اجازت ہے۔ کوہ-ای-نور کی قیمت کی بات کریں تو کوہ-ای-نور کی قیمت کا تعین کرنا مشکل ہے، لیکن ایکسپرٹ کے مطابق 500 ملین سے 1 بلین ڈالر کے درمیان ہو سکتا ہے۔ یہ ہیرا 105.6 کیرٹ کا ہے، لیکن اصل میں یہ 186 کیرٹ کا تھا، جسے انگریزوں نے تراش کر چھوٹا کر دیا۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوہ-ای-نور دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں۔ کوہ-ای-نور سب سے مشہور ہیرا ضرور ہے، لیکن سب سے مہنگا نہیں، کیونکہ کوہ-ای-نور سے مہنگے ہیرے بھی دنیا میں موجود ہیں۔ کوہ-ای-نور اس لیے خاص ہے کہ یہ ہیرا بادشاہوں کے پاس رہا۔ آج بھی کوہ-ای-نور برطانیہ میں ٹاور آف لندن میں موجود ہے اور برٹش ملکہ کی تاج پوشی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ سوال ہمیشہ رہے گا کہ کیا کوہ-ای-نور سب کانٹیننٹ میں واپس آئے گا؟ اور آخر میں کمنٹ میں یہ ضرور بتائیں، کیا برطانیہ کو یہ ہیرا واپس کرنا چاہیے؟ اگر کرنا چاہیے تو کس ملک کو، انڈیا یا پاکستان؟